اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں میاں تنویر ریاض، وائس آف ٹریڈرز۔ آج ہم مولانا زاہد محمود قاسمی، آپ مرکزی چیئرمین ہیں علماء کونسل پاکستان کے، ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں کیونکہ یہ جو ماہ ہے اس میں رمضان المبارک جیسے اسلامی مہینے کی آمد ہے، اس میں خاص جو بات ہے وہ جس طرح روزے ہم پر فرض ہیں، جس طرح نماز ہم پر فرض ہے، جس طرح حج ہم پر فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت کو پر بھی بہت زور دیا گیا ہے، جو کہ یقیناً یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا نظام معاشرے میں امیر اور غریب کا فرق مٹاتا ہے اور معاشرے میں توازن قائم کرتا ہے، جس کے اوپر نہ صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی زور دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے فرائض میں اس کو بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تو آج ہم یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں کیوں نہ ہم اپنے مذہبی جو اسکالرز ہیں، مذہبی علماء اکرام ہیں، ان کی جو ہے رائے سے، ان کے علم سے کیوں نہ مستفید ہو سکیں اور تاجروں کو یہ بتا سکیں کہ کیسے ہم نے زکوٰۃ کو دینا ہے، کس طرح اس کی ریشو ہے اور کس طرح ہم نے اپنے کمزور طبقے کے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ یاد رکھیں، زکوٰۃ دینا جس طرح فرض ہے اور ثواب ہے، اسی طرح معاشرے کے کمزور طبقے کا یہ حق ہے کہ وہ زکوٰۃ لے، یہ اس فرض بھی ہے اور اس طرح معاشرے کے میں جو کمزور طبقہ ہے اس کے لیے ثواب بھی ہے۔ تو میں مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر ہمیں گائیڈ کیا جائے تاکہ جو ایسے تاجر بھائی جو اللہ تعالیٰ نے جن کو وسائل سے نوازا ہے وہ کس طریقے سے اپنے کمزور بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے اس فرض سے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ کا یہ چینل ایک خیر کا کام کر رہا ہے، اور خاص طور پر آپ ایک بھلائی کی بات کر رہے ہیں جو قرآن کریم میں بھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان میں مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایک تو اس پہ روزہ فرض کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان روزہ رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو روزہ رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کئی مرتبہ قرآن کریم میں یہ جملے تکرار کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا۔ تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس میں جو امیر لوگ ہیں ان کو چاہیے، جو صاحب نصاب لوگ ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے مال کا حساب کریں باضابطہ، باقاعدہ۔ سال کے بعد اس کا حساب کرنے کے بعد یہ اس میں سے ایک حصہ، مثلا اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو اس پہ 2,500 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اس میں 7.5 تولے جس کے پاس زیور ہو، یا 52 تولے جس کے پاس چاندی ہو، اتنے پیسے جس کے پاس موجود ہوں یا یہ چیزیں موجود ہوں تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ تو جس کے پاس بھی اللہ رب العزت نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ زکوٰۃ ضرور ادا کرے۔ اور زکوٰۃ کے مصارف ہیں، زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ زکوٰۃ جو ہے یہ بیوہ کو دی جا سکتی ہے، یتیم کو دی جا سکتی ہے، اپاہج کو دی جا سکتی ہے، اور ہر اس مستحق کو جس کو ضرورت ہو اس کی۔ تو لہٰذا زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مال کو پاک کرتی ہے، پاکیزہ کرتی ہے، آپ کے مال کو طیب بنا دیتی ہے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ زکوٰۃ کی اپنی اہمیت ہے، صدقات کی اپنی اہمیت ہے، اور عطیات کی اپنی اہمیت ہے۔ جو صدقہ ہے
اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص صدقہ دیتا ہے اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا، اللہ تعالیٰ آنے والی بلا اور مصیبت ختم فرما دیتا ہے۔ جو صدقہ ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ سال کے بعد جب سال مکمل ہو جائے ہر تاجر کا، ہر بزنس مین کا، تو وہ اس کا حساب نکالے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب نصاب بنایا ہے تو وہ زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ میں وہ اپنے عزیزوں کو بھی دے سکتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے، اور جتنے بھی محلے میں ہیں، ہمسائے ہیں، اہل علاقہ ہے، اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھ لے کہ اگر یہاں ضرورت ہے تو اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہاتھ کی یہ 5 انگلیاں یہ سب برابر نہیں ہیں، اسی طرح ہر فرد برابر نہیں ہے۔ ایک گھر میں 5 بیٹے ہوتے ہیں، سب کا نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ بعض زکوٰۃ لینے والے ہوتے ہیں، بعض دینے والے بن جاتے ہیں، بعض کو اللہ اتنا نوازتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل وہ محتاج اور فقیر والی زندگی گزارتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے فیصل آباد کے تاجروں کو ہمیشہ خیر کے کام کے لیے چنا ہے۔ جس طرح آپ اس چینل کے ذریعے خیر پھیلا رہے ہیں تو یہ خیر کا کام ہے۔ گزشتہ سال کرونا وائرس کی وجہ سے فیصل آباد کی عوام نے، تاجروں نے جس انداز سے سخاوت کی ہے اس کی مثال پورے پاکستان میں نہیں ملتی۔ ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو ان کے گھروں میں انہوں نے افطاری کا انتظام کیا، انہوں نے سحری کا انتظام کیا، انہوں نے جو ضروریات تھی معاشی ہر شخص کی اس کے لیے تاجروں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اگرچہ کرونا وائرس کی وجہ سے خود یہ متاثر تھے تجارتی لحاظ سے، مگر اس کے باوجود بھی تاجر برادری نے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے جس فیاضی کا، جس سخاوت کا مظاہرہ کیا، انشاءاللہ العزیز ایسے لوگوں کو اللہ ہمیشہ نوازتا ہے۔ اب پھر رمضان شروع ہونے والا ہے، رمضان کی آمد ہے۔ ہم یہی توقع رکھیں گے تمام تاجروں سے، تمام اپنے بھائیوں سے، تمام مسلمانوں سے کہ جو زکوٰۃ کا کنسپٹ ہے اس کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد باضابطہ حساب نکالیں۔ جس طرح آپ اپنی آمدن اور اپنے خرچ کا ایک حساب کتاب رکھتے ہیں، اسی طرح ایک کھاتہ اپنا زکوٰۃ کا بھی رکھیں اور زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، ان کی اللہ رب العزت مال کی حفاظت کرتا ہے، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، ان کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے، ان کے گھر میں سکون رہتا ہے، اس کی تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ آنے والا رمضان اس میں اپنے اعمال کو بہترین سے بہترین بنائیں، روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے، نماز پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اس کے ساتھ ساتھ جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی عبادت کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمیں مولانا صاحب نے گائیڈ کیا ہے، 7.5 سے 7.5 تولے پہ زیور کے اوپر آپ باقاعدہ باضابطہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اسی طرح 52 تولے چاندی کے اوپر آپ دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا۔ اگر کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا تو یقیناً معاشرے میں امن بھی ہوگا، استحکام بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوں گے، جن کی خوشی کے لیے ہی ہم یہ ساری دنیا میں آئے ہیں، اور انہی کے تابع، انہی کی تعظیم کے لیے آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے اس فرض سے بالکل کوتاہی نہیں کریں گے، خصوصاً کرونا جیسی موذی بیماری میں یہ اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اپنے کمزور طبقے کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، اپنے کمزور تاجر کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، اپنے کمزور پاکستانی کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے ہر سطح سے اپنے کمزور طبقے کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، ہم گاہے بگاہے آپ سے دینی لحاظ سے بھی، تاجروں کے حوالے سے خصوصاً ہم آپ سے گائیڈنس لیتے رہیں گے، اور امید کریں گے کہ آپ ہمیں اپنے علم سے، اپنے تجربے سے ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔